إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور ہم حاضر ہیں۔ سفر المظفر کا یہ عظیم بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے احباب کو اطلاع کی تھی کہ ہمارا تنظیمی ٹریننگ کا وزٹ تھا KPK کا۔ میں اس وجہ سے آپ احباب کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، جو مرکز کی طرف سے ہماری ڈیوٹی تھی، مرکز میں حاضر قرآن کی طرف سے۔ تو KPK کے مختلف اضلاع اور مختلف شہروں میں ہمارا تقریباً ایک ہفتے کا یہ پورا وزٹ تھا۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس کی توفیق اور اس کے فضل سے الحمد تعالیٰ بخیر وافیت واپسی ہوئی اور آج دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آج کی ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اور وہ آج کے دن کی مناسبت سے جو یوم شہادت ہے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، آپ کے مناقب کے حوالے سے اور آپ کی جد و جہد اور ہمارے لیے جو اس میں رہنمائی ہے، آپ کی بارگاہ سے خیرات لیتے ہوئے ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے آج کی نشست میں۔ سورہ النحل کی ایک آیت نمبر 106 جو میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ فرمایا کہ سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو مجبور ہوئے مگر ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ یہ آیت مبارکہ خاص نازل ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان پر بھی بے پناہ ظلم و ستم کیا گیا، بہت زیادہ ظلم کیا گیا، بہت زیادہ ان کو تکالیف پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ایک دن ان کو پانی میں بار بار ان کو غوطہ دیا گیا، اور اتنا زیادہ وہ غوطے کھانے کی وجہ سے آپ کے حواس باقی نہ رہے۔ تو ایسے میں ان ظالموں نے آپ پر ظلم کرتے ہوئے، مارتے ہوئے تلوار اور نیزے کی نوک پر آپ سے چند غیر ایمانی جملے جاری کروائے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جیسے ہی انہوں نے خلاصی پائی، فوراً آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میرا دل ان پر مطمئن نہیں ہے، ان ظالموں نے جبر سے مجھ سے یہ جملے کہلوائے۔ ابھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ جملے عرض کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے
سورہ النحل کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ ان پر جو ظلم کیا گیا اور ان سے کی زبان سے جو غیر مناسب جملے ادا ہوئے، تو محبوب بات یہ ہے وہ کفار یہ باتیں دانستہ کہتے ہیں، لیکن اگر عمار کو دیکھو گے تو عمار مجبور تھا، اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم آپ کی شخصیت کے مختلف گوشوں اور وادیوں کے اندر سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم جاباز صحابی، ان کی زندگی کس انداز میں گزری ہے۔ ان کے والد گرامی اور ان کی والدہ کا نام بتانے سے پہلے میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ میں سے کتنے احباب ان کے والد اور والدہ کا نام جانتے ہیں؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد اور والدہ کا نام جو دوست جانتے ہیں وہ بس ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے والد اور والدہ کا یہ نام نہیں معلوم؟ جی وہ تو ان کا اپنا نام ہے، ان کے والد اور ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ میں جب اکثر آپ دوستوں کے درمیان گفتگو کرتا ہوں ان موضوعات پر، میں آپ کے سامنے چند جملے لازماً کہتا ہوں اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ ہے فتنوں کا دور، اور آپ اندازہ لگائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جید صحابہ کہ ہمیں ان کے بارے میں کتنی خبر ہے، ہمیں ان کے بارے میں کتنا علم ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی دیگر شخصیات کو گلوریفائی کر دیا گیا، ان کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، اور میں اگر سوال کروں ڈرتے ہوئے آپ احباب سے کہ ان کی خدمات کیا ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، جن کو ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، آئیے آج سنیں کہ حضرت خانوادہ یاسر کی کیا خدمات۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے مکہ آئے تو بعض وجوہات کی بنا پر یہیں رہ گئے اور ان کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ یہیں پر خدمت کرتے رہے، نوکری کرتے رہے، تاں آگے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان اور اظہار فرمایا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی توجہ سے سنیے گا، 7ویں نمبر پر ایمان لانے والی ہستی۔ کتنے نمبر پر ایمان لانے والی؟ ملک صاحب، میں نے ابھی دوستوں سے آپ کے آنے سے پہلے سوال کیا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو علم ہے حضرت عمار کے والد اور والدہ کا نام؟ بدقسمتی سے ایک بھی دوست کو نہیں معلوم۔ میں پھر دوہرا رہا، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی کا نام حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ لوگ بتائیں کیا نام ہے حضرت عمار کے والد کا اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ سے بار بار آپ کو تھوڑا سا پریشان کر کے یہ سوال کیا ہے نا، اب سنیے اگلی بات۔ یہ خانوادہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اولون السابقون میں ایمان لے کر کے آئے، اور جب ایمان لائے تو ان کو ان کے والدین سمیت تکالیف دی جاتی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو صحرا کی تپتی ریت پر بٹھاتے، لوہے کی زرہ پہنا کر ایک گرد آگ جلا دیتے تاکہ وہ لوہا تپ جائے اور آپ کے جسم کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی۔ اس حال میں آپ آگ سے نکالتے اور پانی میں ڈال دیتے اور آپ کے جسم کے اوپر چھالے بن جاتے۔ ایک وقت میں آپ بغیر قمیص کے مدینہ میں
آپ چل پھر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ عمار یہ نشان کس چیز کے ہیں آپ کے جسم پر؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب وہ مکہ کے کفار مجھ پر ظلم کرتے تھے تو وہ نیزے اور تلواریں اور چھڑیاں گرم کر کے انگارے میرے جسم کے اوپر لگایا کرتے تھے، میری جلد جل جاتی تھی اور میری چربی کے پگھلنے سے وہ آگ بجھتی تھی۔ یہ میرے جسم کے اوپر جو نشان ہے یہ ان کے ظلم و ستم کے نشان ہے۔ اور پھر ان کی والد اور والدہ کو باندھ دیا جاتا، ذبح کوب کیا جاتا، مارا جاتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم پر اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صبر آل یاسر، اے خانوادہ یاسر تم صبر کرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تم سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہاں ایک اور نقطے کی بات عرض کرتا چلوں، ان کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ ملک صاحب کی بات، ان کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں علم ہو کہ دین کے راستے پر جب انسان چلتا ہے تو کیا کیا ظلم ہوتے ہیں، اس کو کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان پریشانیوں کو برداشت کیسے کرنا ہوتا ہے۔ ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے متقین کی ایک نشانی بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سب سے پہلی نشانی قرآن نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانے والے مؤمنین متقین یہ وہ لوگ ہیں جو کس پر ایمان لاتے ہیں؟ بولیے، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس غیب پر ایمان لانے کی اگر عملی تفسیر دیکھنی ہو تو وہ خانوادہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے کہ یہ اولون السابقون پہلے درجے میں ایمان لے کر کے آئے۔ تو ابھی آقا علیہ السلام نے ان کے ظلم و ستم پر فرمایا کہ صبر کرنا، اللہ رب العزت نے تم سے جنت کا وعدہ کیا، تو انہوں نے جنت کے تذکرے نہیں سنے تھے، انہوں نے دوزخ کے عذاب کی وعیدیں نہیں سنی تھی، انہوں نے فقط زبان مصطفیٰ پر یہ دیکھا کہ یہ فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو حضور کی زبان اقدس پر سن کر اللہ کی توحید پر ایمان لے کر کے آئے۔ اس کے بعد ظلم برداشت کیے اور چھوڑا نہیں، اس لیے وہ کہہ سکتے تھے، ابھی تو نیا دین تھا نا۔ بعد میں مدینہ میں گئے، وہاں پر فراوانی مل گئی، جنگوں میں فتوحات ہو گئی، مال غنیمت آتا رہا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فراوانی ہو گئی۔ یہ مکہ میں اولون الصادقون ہیں، 7 لوگ ابھی ایمان لائے، 7 لوگ۔ اس دور میں ظلم و ستم برداشت کرنا، تو کہتے بھائی رکھیں اپنا دین پاس۔ یہ کیسا دین ہے کہ آج کلمہ پڑا اور آج ہی ظلم شروع ہو گیا، آج ہی تکالیف شروع ہو گئی، فقط اس بات پر کہ ہم اللہ کو ہم نے ایک مان لیا۔ یہ جو میرے نوجوان جتنے بیٹھے ہوئے آج ہم دین پر جب عمل کرنے لگتے ہیں تو ہمیں دین پر عمل کرنا، 5 نمازیں پوری پڑھنا، دین کی محافل میں جانا یا دین کا کوئی حکم اس پر عمل کرنا مشکل لگتا، تو ہم وہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کون کرے، اتنا کام کون کرے، اتنی جدوجہد کون کرے، اتنی پریشانی کون اٹھائے، اتنے پیسے کون خرچ کرے۔ جب یہ بات ذہن میں آئے تو خانوادہ یاسر کو یاد کر لیں کہ یہ تینوں احباب اور ان کے بھائی بھی، حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد، ان کی والدہ، حضرت عمار بن یاسر کے بھائی بھی، یہ سب کے سب اس دور میں ایمان لے کر کے آئے جب ابھی نعمتوں کی فراوانی نہیں تھی۔ انہوں نے فقط مصطفیٰ کریم کے چہرے دیکھا اور آپ کی زبان پر ایمان لے آئے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ اب جو میں نے آپ کو بار بار تھوڑا سا پریشان کرتے ہوئے سوال کیا تو میں وہ نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک دن ابو جہل بدبخت بڑا غصے میں جب وہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ قبول کرنا شروع ہو گئے، تو غصے سے بھرا ہوا گھر میں آیا اور اس بدبخت نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اس بدبخت نے لات ماری اور آپ کی زیر ناف نیزہ مار دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔
اب یہ جو میں نے سوال کیا تھا وہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھنے اسلام کے سب سے پہلے شہید اور شہیدہ وہ حضرت عمار کے والدین ہیں، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہما۔ اس وجہ سے میں نے یہ سوال کیا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ان کے والدین کے نام جانتے ہیں۔ یہ ہے فتنوں کا دور کہ ہمیں دیگر بہت ساری شخصیات کے فضائل و مناقب سنائے جا رہے، ان کو گلوریفائی کیا جا رہا، ان کے نام ہمارے ذہنوں میں راسخ کیے جا رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی وہ پہلے لوگ جو اسلام کے لیے ابھی جنگیں نہیں ہوئی، غزوات نہیں ہوئے، اس دور میں شہید ہوئے، وہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ ہیں اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت میں کہ ان کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، ایک ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ یا گھوڑوں کے ساتھ، اور ان کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا، تو آپ کے والد گرامی کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس حال میں شہید ہوئے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی۔ تو جب انہوں نے یہ قربانیاں دی اور اتنی استقامت دکھائی اور ثابت قدمی دکھائی دین پر، اسلام پر، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تین لوگوں کی مشتاق ہے، وہ علی کی، وہ عمار کی اور وہ سلیمان کی مشتاق ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں جنت کے لیے، ہم نیک بنتے ہیں جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ خود جنت ان سے ملنے کی مشتاق ہے، جنت ان سے ملنا چاہتی ہے۔ کہ اتنے ایمان والے لوگ اور کتنے ایمان والے لوگ، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ بھی حدیث کی جو میں نے عرض کی اور اگلی بھی حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار پاؤں سے لے کر کانوں کی لو تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، پاؤں کی لو سے لے کر کانوں کی پاؤں کے تلووں سے لے کر کانوں کی لو تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ ان میں کتنا ایمان ہو۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار یہ وہ شخص ہے کہ ایمان اس کے مشاشہ تک بھرا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا مشاشہ کیا ہے؟ فرمایا ہڈی کے اندر نرم گودا۔ تو آپ ایک ہے ظاہری جسم، بیسیکلی تو اندر ڈھانچہ ہوتا ہے ہڈیوں کا، آپ کا سٹرکچر ہوتا ہے، بون سٹرکچر ہوتا ہے، بون سٹرکچر کے اوپر پھر یہ گوشت چڑھا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر یہ سکن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہڈیاں، یہ سکن بھی اوپر رہ گئی، گوشت بھی اوپر رہ گیا، اس کے نیچے ہڈیاں اور ہڈیوں کے بھی اندر جو گودا ہوتا ہے، فرمایا ایمان عمار کے بہار تک رچا اور بسا ہوا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ مقام و مرتبہ ہے آپ کا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت ایک تابعی ہیں، وہ کوفہ سے چل کر شام پہنچے اور فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد کے اندر دعا کی کہ اللہ رب العزت مجھے کسی نیک شخص کے ساتھ میری ملاقات کروا دے، میں اس کو دیکھ لوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی، مجھے ان کی صحبت نصیب ہوئی۔ وہ کوفہ سے ہجرت کر کے وہ شخص گئے شام میں اور وہاں جا کر دعا کی کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے کسی نیک صالح بندے کی زیارت کروائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ملاقات حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان سے ہو گئی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ کیا تم ان کو نہیں جانتے کہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رازوں میں سے راز عطا فرمائے، جن کو رازدار صحابی کہتے ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 12 منافقین کے نام بتائے۔ اب سب صحابہ جانتے تھے، تو صحابہ کا معمول یہ ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو
وہ دیکھتے کہ حضور کس کا جنازہ پڑھا رہے اور کس کا نہیں پڑھا رہے تو سمجھ جاتے کہ یہ بے ایمان منافق ہے. یہ بے ایمان کون ہے؟ منافق ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد صحابہ اکرام حضرت حذیفہ کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ جانتے ہیں کہ فلاں منافق ہے اور فلاں منافق نہیں ہے, تو وہ دیکھتے کہ دیکھو حذیفہ اس شخص کے جنازے میں شریک ہوا یا نہیں ہوا. یہاں تک کہ یہ عام صحابہ کی اب میں بات نہیں کر رہا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ضرب لگی اور اس کے بعد جب آپ زخمی تھے, قریب المرگ تھے, تو آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بلوایا اور روتے میں ان سے عرض کرنے لگے کہ حذیفہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ آقا علیہ السلام نے کیا میرا نام تو ان 12 میں نہیں لیا تھا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رونے لگے, فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کو اطمینان نہ ہوا, آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا, فرمایا کہ اے عبداللہ بیٹے تم دیکھنا کہ حذیفہ میرے جنازے میں شریک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جانتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کو 12 منافقوں کے متعلق بتایا. حضرت حذیفہ بن یمان خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آقا علیہ السلام نے فتنوں کے حوالے سے بہت بتایا, تو میں جتنا فتنوں کے حوالے سے جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا. اس وجہ سے ان کو حضور کا رازدار صحابی کہتے ہیں. رازدار, صاحب اسرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان. تو حضرت ابو الدرداء فرماتے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کوفہ کے اندر حضور کے رازدار صحابی یعنی حضرت حذیفہ بن یمان. پھر کہنے لگے کیا تمہاری ملاقات اس شخص سے نہیں ہوئی جس کو آقا علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ رب العزت نے عمار کو شیطان سے محفوظ کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے عمار کو شیطان سے محفوظ کر دیا. ایک اللہ نے انبیاء کو اپنے فضل کے ساتھ کہ شیطان انبیاء کے قریب نہیں جا سکتا, ان کو نہیں بہکا سکتا, ان کو نہیں پھسلا سکتا, وہ اللہ رب العزت نے ان کو معصوم اور محفوظ بنایا. اور آقا علیہ السلام نے انبیاء کے بعد اپنے کرم سے جس ہستی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا اس ہستی کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. حضور نے فرمایا کہ عمار بن یاسر یہ شیطان سے محفوظ. پھر ایک روز حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے ان کو پانی لینے کے لیے بھیجا. ایک کنویں پر گئے تو وہاں ایک عجیب خلقت شخص بیٹھا ہوا تھا, عجیب شکل کا شخص تھا. تو وہ آپ کو پانی لینے سے روک رہا تھا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لڑائی کی, اس کو شکست دی, وہ بھاگ گیا, آپ پانی لے کر واپس آ گئے. آقا علیہ السلام کو سارا ماجرا بیان کیا. حضور نے فرمایا عمار تم جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ حضور نے فرمایا عمار وہ ایک شیطان جن تھا جس کو تم نے شکست دے کر بھگا دیا ہے. یہ ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی سب سے زیادہ دوستی, سب سے گہری دوستی وہ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کے ساتھ. آقا علیہ السلام جب بھی حضور مولا کائنات کو کمانڈر بنا کر سرایا پر روانہ کرتے, یعنی سریا اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام اپنی زندگی میں خود شرکت نہ کرے اور کسی کو بھیج دیں, اس جنگ کو سرایا کہتے ہیں. اور وہ جنگ جس میں حضور خود شریک ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو ایسے سرایا جن میں حضور مولا کائنات کو حضور روانہ کرتے کمانڈر بنا کر, یا وہ سفر پر جاتے تو پلٹ کر آتے تو سب سے پہلے عمار بن یاسر سے ملاقات کرتے اور کہتے عمار بتاؤ آج آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے. اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح آپ سفر پر جاتے پلٹ کر آتے تو سب سے پہلے حضور مولا کائنات سے ملاقات کرتے اور ان سے پوچھتے کہ بتائیے آج آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. یہ اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ کمال اور فضل بھی حاصل ہے کہ آپ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کی تعمیر میں بھی شامل اور شریک رہے.
سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگوں میں بھی شامل رہے، اور پھر جب مدینہ ہجرت ہوئی اور جب مدینہ شہر میں پہنچے، یہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، تو سارے صحابہ کرام ایک ایک اینٹ یا ایک ایک پتھر اٹھا کر لائے مسجد کی تعمیر کے لیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دو دو پتھر اور دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب تشریف لائے، آپ کے بالوں سے مٹی جھاڑی ہوئی، فرمایا ویح عمار، عمار افسوس ہے تجھ پر۔ کیوں؟ فرمایا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور شہید کر دے گا، اور حالت یہ ہوگی، فرمایا کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام نے خود یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمار تمہاری شہادت سے پہلے جو تمہارا آخری غذا اور خوراک ہوگی وہ دودھ ہوگا، تم دودھ پیو، یہ آخری تمہاری غذا ہوگی۔ آقا صاحب نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ اور یہاں ایک روایت کو درج کرتا چلوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے درمیان ایک دن باہمی مناقشہ ہو گیا، مکالمہ ہو گیا، تکرار ہو گئی کسی موضوع کے اوپر، کسی بات کے اوپر، اور حضرت عمار بن یاسر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت عمار بن یاسر کی رائے کو ترجیح نہیں دی، ان کی رائے کو ترجیح نہیں دی، اور جو رائے ان کی اپنی تھی اس کو انہوں نے ترجیح دی۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے ان سے کہا کہ اے خالد، میں آقا علیہ السلام جب بھی حضور سے ملاقات ہوگی میں حضور کو یہ بات ضرور بتاؤں گا۔ جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور یہ سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کر کے رونے لگے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں کی تکرار بڑھ گئی اور حضرت خالد بن ولید کی آواز بلند ہو گئی، اور حضرت عمار بن یاسر نے یہ دیکھا کہ حضور کے سامنے انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا ہے، وہ رونے لگے اور آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا۔ اب حضور نے فرمایا، خالد بن ولید کو مخاطب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اے خالد، جس نے عمار سے دشمنی کی اللہ رب العزت اس سے دشمنی کرتا ہے، جس نے عمار کو برا بھلا کہا اللہ رب العزت اسے برا کہتا ہے، جو عمار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور جو عمار کو بیوقوف سمجھ کر اس کی رائے کو قبول نہیں کرتا، جان لو کہ اللہ رب العزت اس کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کانپ گئے۔ آپ فرماتے کہ اس کے بعد میں پلٹا، میں دوڑ کر گیا اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگتے ہوئے ان کو راضی کرنے لگا، اور زندگی کے اختتام تک میں اس بات سے توبہ کرتا رہا کہ زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آئے کہ میں عمار بن یاسر کو بے وقوف سمجھنے لگا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی رازدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے حذیفہ، ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی، فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، تم ہمیں فتنوں کے دور کے حوالے سے آگاہی کرو کہ آقا علیہ السلام نے نشاندہی کی ہو کہ جب فتنے بڑھ جائیں گے، جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے تو اس دور میں ہم کیا کریں۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ یہاں سے ہماری گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، اور یہ کلائمیکس ہے پوری کنورسیشن کا، آج کی اس نشست کا، اور اسی پر ہم اس کو کنکلوڈ بھی کریں گے۔ آقا علیہ السلام کے فرامین کی روشنی کے اندر ہم نے ہدایت لینی، ہم نے رہنمائی لینی،
सहाबी रसूल हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिनका जिक्र मैंने आपसे अर्ज किया था कि यजीद पलीद बदबख्त लईन ने जब मदीना मुनव्वरा पर हमला किया तो यजीदी लश्कर ने बदबख्ती करते हुए इनकी दाढ़ी पकड़ पर इनके चेहरे पर थप्पड़ मारे। ये उस वक्त तक हयात रहे हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला। आका इस्लाम की कसीर रिवायात इनसे मरवी, अहादीस मरवी। तो हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते कि मैं हजरत हुज़ैफा बिन यमान की खिदमत में गया और उनसे अर्ज किया कि अबू अब्दुल्लाह, तुम्हें आका सलाम ने बहुत से राज अता फरमाए, तो फितनों के दौर के हवाले से आका सलाम ने क्या रहनुमाई फरमाई। अब मैं यहां पर रुक कर आप अहबाब की खिदमत में चंद गुजारिशात अर्ज कर रहा हूं। हमारा जो आज का दौर है ये भी दौरे फितन है। ये दौर क्या है? दौरे, सारे दोस्त बोले, ये क्या है? दौरे फितनों का दौर। जब हम इसको फितन या फितना कहते हैं तो अरबी में इससे का जो तर्जुमा है वो आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। इसका माना है आजमाइश। फितन का माना क्या है? बोलिए, आजमाइश। आजमाइश का माना यह है कि इंसान हर पहलू से आजमाया जाए, हर पहलू से। माल के हवाले से आजमाइश है कि हलाल कमाता है या थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो फौरन फिसलता और हराम की तरफ चला जाता है। और ये हमारे मुआशरे का अलमिया बन चुका है कि हमारे यहाँ माल कमाने में हलाल और हराम की तमीज इल्ला माशाअल्लाह खत्म हो चुकी है। किसी शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सूद से पैसे ले रहा है और खा रहा है और कमा रहा है। किसी शख्स को इल्ला माशाअल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता वो झूठ बोलकर कारोबार कर रहा है या जैसे भी कर रहा है। किसी शख्स को फर्क नहीं पड़ता वो दूसरे को धोखा दे रहा है, वो गलत माल बेच रहा है, वो रिश्वत ले रहा है, वो रिश्वत दे रहा है। कसरत से हम लोग जिस बीमारी में मुब्तला हैं वो ये रिश्वत की बीमारी है। कसरत के साथ हम रिश्वतें दे दे के अपने काम करवा रहे हैं। अब मैं आपको आका सलाम की हदीस में बात करना अर्राशी वल मुर्तशी, रिश्वत देने वाले का जिक्र हुजूर ने पहले किया। हुजूर ने कहा अर्राशी, रिश्वत देने वाला, वल मुर्तशी, और फिर लेने वाला। वजह क्या है? वजह यह है कि लेने वाले ने तो चलो बदबख्ती की, वो तो एक फर्ज है। लेने वाला, देने वाले, उन जिन्होंने उसको इस रास्ते पर लगाया, जिन्होंने उसकी शह दी है कि भाई मेहरबानी कर, ये 6 महीने बाद मीटर लगता है, मुझसे पैसे ले, मुझे परसों लगा कर दे। ये ख्वाहिश किसके अंदर पैदा हुई? लेने वाले में कि देने वाले में? भाई ये लंबी कतार में मुझसे नहीं लगा जाता, मुझसे ये पैसे पकड़ो, मैं फला दिन आऊंगा, मुझे बगैर कतार के फौरन दफ्तर में ले जाना, मेरा टिकट ले लेना, मुझे बैंक में जमा करवा देना, मेरा काम करवा देना। भाई ये पैसे पकड़ लो, मेरा फर्ज निकलवा दो, मेरा इंतकाल करवा दो जमीन का, मेरा फला काम करवा दो, मेरा फला काम करवा दो। अब आप पूरी ईमानदारी से बताइए, देने वाले ज्यादा हैं या लेने वाले ज्यादा हैं? तो आका इस्लाम ने फरमाया कि अर्राशी, देने वाला, वल मुर्तशी, लेने वाला, किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नम में। तो ये मैंने अर्ज किया कि ये माल की आजमाइश, कि माल से हमें आजमाया जा रहा है। कहां कितना हम स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं ईमान के साथ। यही हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका का सबक भी है कि दीन पर गैरत और हमीयत के साथ कायम रहना और ये फैसला कर लेना कि मैं चाहे कोई टैक्स रिटर्न लेने वाला आया, मुझे जितना मर्जी धोखा दे, जितनी मर्जी धमकी दे। हम धमकी से तब डर और घबरा जाते हैं जब हमारे अपने अंदर 2 नंबरी। हमें पता होता है कि हमने फला काम फला वक्त में पैसे देकर गलत करवाया था। अब उनके पास भी कागज मौजूद होते हैं, वो जानते हैं कि इस शख्स ने खराबी की हुई, वो पिन पॉइंट करके उसी को परेशान करते हैं, कहते हैं कि भाई जान अब हमारा महीना निकालें या सालाना दें हमें जरा, ताकि आपके ये टैक्स रिटर्न हम भर दें, फिल कर दें, वरना फिर आपको फला नोटिस भी आएगा, फला भी आएगा, इतने लाख का टैक्स भी आएगा, ऐसे भी होगा, वैसे भी होगा, फिर उसके बाद आप जेल जाएंगे। तो हमें एक पहाड़ नजर आता है कि भाई ये तो पैसे भी देने हैं और फिर जेल भी जाना है। तो हम कहते हैं भाई इस बात को यहीं खत्म करें। वो एक अपनी गलत कारी को बचाने के लिए फिर हम मुसलसल 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 उस काम में धंसते चले जाते हैं।
تو میں نے جو گزارش کر رہا تھا وہ کیا تھی کہ ہمارا دور کیا ہے؟ دورے بولیے کیا ہے؟ دورے فتن. یہ ہے آزمائش، مال کی آزمائش، پھر اولاد کی آزمائش. اولاد کی تربیت کوئی پرواہ نہیں، فقط اتنا ہے کہ ان کی ضروریات پوری کی جائیں، اچھے سے اچھا کپڑا دیا جائے، اچھے سے اچھا موبائل دیا جائے، اچھے سے اچھے سکول میں داخل کروا دیں، بس ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا سیکھ رہا ہے، اس کی کیا عادات ڈیولپ ہو رہی ہیں، وہ کس طرف جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. ہمیں بس اتنا ہے کہ یہ ٹک ٹاک پر مشہور ہو جائے. معذرت کے ساتھ ہم اب اپنی بیٹیوں بہنوں کی طرف کوئی توجہ نہیں. ہماری کیا پہن رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، کیا بات کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں. تو اس میں سب سے زیادہ تو والدین خود ملوث. جس کے والد کے سامنے اس کی بیٹی وہ ٹرانسپیرنٹ لباس پہن کر گھر سے نکل رہی ہے، تو بتائیے باہر والے کا قصور ہے کہ خود یا اس بیٹی کا قصور ہے یا اس کے والد اور والدہ کا قصور ہے جنہوں نے اس کو وہ لباس خرید کر بھی دیا، پہننے کی بھی اجازت دی اور گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت دی. کوئی توجہ نہیں ہماری اولاد کی تربیت. ہمیں کوئی فکر نہیں کہ ایمان بچتا ہے نہیں بچتا، کوئی پرواہ نہیں. بس یہ سیلیبریٹی بن جائے، یہ اچھے ڈانسز کرنا شروع کر دیں، ٹک ٹاک پر مشہور ہو جائیں، ان کو اتنے لائکس مل جائیں، اتنے فالوورز مل جائیں، فیس بک سے یوٹیوب سے اتنے پیسے آ جائیں، کافی ہے ہمارے لیے. تو ایمان بھی گیا، غیرت بھی گئی، حمیت بھی گئی. پھر تو الغرض کئی فتنے ہیں. پھر ایک فتنہ ایمان کا فتنہ سب سے بڑا، سب سے درجہ اول پر. بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہے ہیں. ادھر سے ایک شخص اٹھے گا وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دے گا، کوئی یہاں سے اٹھے گا وہ نیا شوشہ چھوڑ دے گا، کوئی پورا گروہ اٹھتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر شک پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. آقا علیہ السلام کی اپنی ذات کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں، کمزور باتیں کی جاتی ہیں، اور کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چہرہ بھی دکھانا یا نہیں دکھانا. اب سنیے حضرت ابو سعید خدری، وہی روایت ابھی جاری ہے. انہوں نے پوچھا کہ اے حذیفہ ابو عبداللہ، فتنوں کے دور کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے کیا رہنمائی فرمائی؟ تو سنیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ایسا دور جب فتنے ہر طرف سے حملہ آور ہو جائیں، پھر قرآن کے پیچھے چلتے رہو، پھر قرآن کے پیچھے چلتے رہو، قرآن کا دامن پکڑو، اسی میں پھر تمہاری نجات ہے. اور قرآن کا دامن پکڑنے کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ صبح اٹھ کر آدھا سے 12 قرآن مجید پڑھ لیا، ایک پارہ قرآن مجید پڑھ لیا. قرآن کا دامن پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا کہ قرآن مجید کیا رہنمائی دے رہے. میں آج صبح بھی اور رات کو بھی اس سینکڑوں کی تعداد میں نے انگریزوں کی وہ ویڈیوز دیکھی اور میں حیران پریشان. ایک ہم لوگ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے ایمان عطا کیا، اور ایک وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، صرف قرآن مجید کو پڑھ کے اللہ رب العزت نے یہ روشنی عطا کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے اور یہ سچی کتاب ہے. اور وہ مبلغ بن کر، دائی بن کر قرآن کے معجزے، اس کے اعجازات، قرآن مجید کی انفرادیت، اس کا حق ہونا دنیا کے سامنے سوشل میڈیا پر بیان کرتے ہیں، صرف قرآن مجید. اور باتیں وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ صرف قرآن پر آپ بات کریں. ہم آپ کو بتائیں کہ بائبل میں کیا کیا ایشوز ہیں، دیگر کتب میں کیا معاملات ہیں، اور فلانے دین میں کیا پرابلم. عقلی طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. قرآن ہماری عقل کو اپیل کرتا ہے. تو یہ فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان نے کہ آقا السلام نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں کس کا دامن پکڑنا ہے؟ اونچی آواز میں کس کا دامن پکڑنا ہے؟ قرآن. پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم پھر بھی راہ نہ پائیں اور فتنے بڑھ جائیں تو کیا کریں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر
صرف یہ دیکھ لینا کہ ابن سمیہ کس جماعت کے اندر ہے، جس جماعت میں ابن سمیہ ہو اس جماعت کو اختیار کر لینا، وہی جماعت حق پر ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیں ابن سمیہ کون ہے؟ ہم نے آج سیکھا نا شروع میں کہ حضرت عمار کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سارے دوست بولیں کیا نام ہے؟ حضرت سمیہ، سیدہ سمیہ، بولیے سارے بولیں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا نام ہے ان کا؟ تو آقا صاحب نے فرمایا ابن سمیہ کو دیکھ لیں، ابن سمیہ حضرت حذیفہ بن یمان۔ اب یہ ہے آقا اسلام کے صحابی اور ایمان کی اتنی فکر، عرض کہ یا رسول اللہ یہ ابن سمیہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا حذیفہ تم ابن سمیہ کو نہیں جانتے؟ فرمایا وہ عمار بن یاسر ہے۔ جب فتنوں کا دور ہو دیکھ لینا وہ کس جماعت کے اندر ہے۔ میں آج آپ سے آقا اسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کر رہا ہوں، آج بھی فتنوں کا دور ہے، ایمان پر حملے ہیں، تو یہ دیکھو کہ کون سی جماعت وہ اس طرف کھڑی ہے جہاں ابن سمیہ کھڑے ہیں، اور کون سی جماعت اس طرف کھڑی ہے جو ابن سمیہ کی مخالفت میں ہے، یہیں پر حق کا فیصلہ ہو جاتا۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق، حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا، علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا۔ اور صفین کے اندر 37 ہجری میں جب جنگ ہوئی، حضرت عمار بن یاسر حضور مولا کائنات کے لشکر میں تھے، حضور مولا کائنات کے لشکر میں دودھ پینے کے بعد لڑتے لڑتے 90 سال کی عمر میں اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ وہ آقا علیہ السلام نے مسجد نبی کی تعمیر کے موقع پر فرمایا تھا کہ اے عمار افسوس ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ آج ہم وہ لوگ جن کو آقا علیہ السلام فئۃ الباغیہ کہہ رہے ہیں، اور میں یہ جو اگلی بات عرض کر رہا ہوں یہ علی وجہ البصیرت آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ اہل سنت کی کتب کے اندر، جمی کتب کے اندر آپ جتنے ائمہ اہل سنت کو، محدثین کو لے لیں، فقہاء کو لے لیں، انہوں نے یہیں سے مسائل اخذ کیے، اور ایک جملہ کہا انہوں نے کہا جب صفین کی جنگ ہوئی حضور مولا کائنات کی خلافت حق پر تھی، آپ حق پر تھے، اس لیے کہ آقا اسلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو فئۃ الباغیہ قتل کرے گا، تو حضرت عمار حضور مولا کائنات کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید، اور ان کا مخالف گروہ وہ بھی صحابی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ان سے اس موقع پر غلطی ہوئی، یہ ان کی مسٹیک تھی، یہ ان کی غلطی تھی کہ وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو کر حضور مولا کائنات کے مد مقابل کھڑے ہو، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ حضور مولا کائنات کے مقابلے میں آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما، دونوں یہ صحابہ کرام جن کا میں نے نام لیا عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جن کو آقا اسلام نے ایک نشست میں جنت کی بشارت دی، ایک نشست میں حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ آقا اسلام نے ان کو ایک نشست میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، لیکن جب جنگ جمل میں حضور مولا کائنات کے مخالف تھے، آپ کے ساتھ جنگ کی، حضور مولا کائنات نے ان کو دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تمہیں میرے آقا اسلام کے وہ فرمان بھول گئے جو حضور نے میرے حق میں بیان کی؟ کیا تم حضور کی فلاں حدیث نہیں بھول گئی، فلاں حدیث نہیں بھول گئی؟ انہوں نے سر نیچے کر لی، سر جھکا لی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی عمر حیات رہے اس کے بعد وہ اپنے اس عمل پر شرمندہ رہے، ندامت کرتے رہے، افسوس کہ میں نے عمل یہ کیوں کیا کہ میں حضور مولا کائنات کے مد مقابل کھڑا ہو گیا۔ اور سنیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے، ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جب حضور مولا کائنات کے کیمپ سے نکلے ندامت کے ساتھ، تو ایک شخص نے دیکھا، بدبخت نے، باغی نے، کہ لگتا ہے کہ حضرت طلحہ نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا، اس بدبخت نے تیر چلایا، آپ کے اندر پہ وقت ہو گیا، آپ زمین پر گرے، قریب ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان کھڑا، اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کس طرف ہو؟ اس نے کہا میں حضور مولا کائنات کی طرف۔
फरमाया अपना हाथ आगे करो, मैं हुजूर मौला कायनात की बैत तुम्हारे हाथ पर कर रहा, और ये बात जाकर हुजूर मौला कायनात को बता देना कि तलहा ने मरने से पहले अली की बात कर ली थी। ये जुमले कहने के बाद हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। वो नौजवान दौड़ा हुआ हुजूर मौला कायनात की खिदमत में हाजिर हुआ, जाकर अर्ज की कि हुजूर मौला कायनात हजरत तलहा के साथ ये मामला हुआ, और उनके आखिरी जुमले ये थे कि मैं अली के हाथ पर बैठ करके दुनिया से जा रहा हूं। हजरत हुजूर मौला कायनात ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आज तलहा के लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं। अगर वो इस हाल में दुनिया से जाते कि अली की बैत का तोड़ तलहा के गले में ना होता तो जन्नत के दरवाजे उन पर बंद थे। अब जब उन्होंने अली की बैत कर ली है, तलहा पर जन्नत के दरवाजे खुल गए। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, मैं इस बात को नापसंद करती हूं और तरजीह देती हूं कि अगर मेरे आका अलैहिस्सलाम से 10 जवान बेटे होते। ये बात कौन कह रहा है? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाते हैं मेरे 10 जवान बेटे किससे होते? बोलिए किससे पैदा होते? आका अलैहिस्सलाम से। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाहिद खातून है कि जिनका दूसरा निकाह नहीं, वो बिल्कुल कमारी थी, ना वो तलाक याफ्ता थी ना बेवा थी, और आका अलैहिस्सलाम से उनके का निकाह हुआ। अब फरमाती मैं इस बात को तरजीह देती कि अगर मेरे 10 बेटे हुजूर से पैदा होते, यके बाद दीगरे अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए शहीद हो जाते, और एक तरफ मैं अली के मुकाबले में जंग के लिए निकली हूं। काश के ऐसा होता कि मैं अली के मुकाबले में कभी जंग के लिए ना निकलती। मैं इस बात को तरजीह देती हूं, और उसको इस बात से वादे किया, फरमाया कि अगर मेरे 10 बेटे होते और वो भी शहीद हो जाते तो ये बात मुझे इतनी नापसंदीदा है अली के साथ, अली के खिलाफ निकलती हुई जंग करने में। दोस्तान मुकर्रम, ये है हुजूर मौला कायनात का मकाम मर्तबा। और मुहद्दिस इमाम बहकी ने इस हदीस की शरह करते हुए लिखा, जब आकर सामने फरमाया कि अम्मार को फिअतुल बागिया कत्ल करेगा, शहीद करेगा, और फरमाया कि अम्मार हक पर होंगे, फरमाया उसकी वजह यह है कि हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर मौला कायनात के ग्रोह में थे, क्योंकि हक हमेशा हुजूर मौला कायनात के साथ है। मैंने पहले भी आज से मुहर्रम हराम में भी ये अर्ज, जब कभी इन वाकयात को पढ़ें और देखें, कोई शख्स इन पर बोल रहा हो, कोई शख्स इन पर लिख रहा हो, उसकी बात सुनने से पहले, उसकी बात पढ़ने से पहले ये फैसला कर लें हक पर हुजूर मौला कायनात ही हैं, हक पर हसनैन करीमैन ही हैं, हक पर आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत ही हैं, और हक पर वही हैं जो इनके साथ खड़े हैं। जब हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए तो 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि एक ने उनको शहीद किया और एक ने उनका सर कलम किया। तो वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। एक कहता कि अम्मार को मैंने शहीद कत्ल किया, दूसरा कहता अम्मार को मैंने कत्ल किया। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी हुजूर के सहाबी हैं, इनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो इन दोनों को कहते हैं देखो कैसे लोग हैं, जहन्नम में जाने पर एक दूसरे से सबकत ले जाना चाहते हैं और एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। जहन्नम में जाने पर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं कि कौन जहन्नम में पहले जाएगा। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन गए ये बात। उन्होंने हजरत अमर बिन आस को कहा, ये तुम्हारा बेटा कैसा दीवानों जैसी बातें करता है, इसको समझाओ जरा, ये क्या कह रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, मैं ये बात जानता हूं, खुद मैंने अपने कानों से सुनी। आका सामने फरमाया था कि अम्मार को फिअतुल बागिया कत्ल करेगा, वो अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, वो अम्मार को जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं। और ये कहकर फिर आपने कहा कि मैं जो यहां बैठा हूं उसकी एक वजह है कि मुझे आका सामने फरमाया था कि अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन अमर, अपने वालिद की कभी नाफरमानी ना करना। फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन तुम्हारे अमल में शरीक नहीं,
کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کے ان فرامین کو جانتے تھے۔ تو دوستان مکرم، یہ وہ ہستیاں ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان ہستیوں کا تذکرہ زیادہ کریں، ان کے عرس منائیں، جیسے آج ان کا یوم شہادت، ان کا تعارف بچوں کو کروائیں کہ کیا غیرت اور حمیت کی زندگی گزاری انہوں نے، دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے لے کر اپنی شہادت تک ہمیشہ جد و جہد میں رہے۔ ایک غزوہ ایسا نہیں جس میں شرکت نہیں، تمام غزوات میں شرکت کی، تمام جنگوں میں، یہاں تک کہ صفین میں حضور مولا کائنات کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور آج ہی ایک اور ہستی ہے جن کو سید التابعین کہتے ہیں، جن کو سید العاشقین کہتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھے لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا، حضور مولا کائنات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو میرا سلام کہنا اور امت کی بخشش کی دعا ان سے کروانا۔ حج کا موقع تھا، حضرت اویس کرنی آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں میں پوچھا کرتے تھے کہ یمن کے لوگ کہاں ہیں، جب وہ ملے تو پوچھا کہ فلاں قبیلے کے لوگ کہاں ہیں، پھر پوچھا کہ بتاؤ تمہارے اندر اویس بن عامر ہے، تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ اویس بن عامر ہیں، انہوں نے کہا ہاں میں اویس بن عامر۔ انہوں نے کہا کیا آپ کو برف کی بیماری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اب تو نہیں ہے، کسی زمانے میں تھی، اب ٹھیک ہو گئی ہے لیکن ایک تھوڑا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے آقا السلام نے فرمایا تھا کہ اے عمر میرا وہ عاشق یمن سے وہ سفر کرتے ہوئے آئے گا، اس کا نام اویس بن عامر ہوگا، یمن کے فلاں قبیلے سے تعلق ہوگا، اس کو برف کی بیماری ہے لیکن جب تم اس سے ملو گے اس کی بیماری ٹھیک ہو چکی ہوگی، اس کو میرا سلام کہنا اور میری امت کی بخشش کے لیے اس سے دعا کرنا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیے اویس کرنی اب آپ کا کیا ارادہ ہے آگے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جانا چاہتا ہوں؟ سارے دوست بولے کہاں جانا چاہتا ہوں؟ کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ ان کی والدہ بعد میں جب وصال ہوتا تب یہ حج کے لیے آئے تو فرمایا اب میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، باقی زندگی وہاں گزاروں۔ حضرت میرے فاروق نے فوراً فرمایا کہ میں تمہارے لیے کوفہ کے گورنر کو خط لکھ دیتا ہوں کہ تمہاری دیکھ بھال کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں وہاں گمرام رہنا چاہتا ہوں۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جن کو آقا علیہ السلام نے سلام بھیجا اور سیدنا عمر فاروق کے ہاتھوں، حضور مولا کائنات کے ہاتھوں، انہوں نے کوفہ کا انتخاب اتنا پہلے کیوں کر لیا؟ اس وجہ سے کہ بعد میں یہی کوفہ حضور مولا کائنات کا دارالخلافہ بنا تھا، اور سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جنگ صفین میں حضور مولا کائنات کی طرف سے لڑتے 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 اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہادت کے منصب پر پائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کے ساتھ جڑے رہنے، ان کی سیرت سے، ان کی حیات سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔